بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ بنی گالا عمران خان صاحب کی رہائش گاہ، اس کے آس پاس کچھ ہلچل ہو رہی ہے۔ ماجرا کیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ الگ نیوز پر بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اب اس ویڈیو میں جن چیزوں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ایک، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں ایک ایسی حکومت بنانے جا رہی ہے کہ جتنی تگڑی حکومت پاکستان میں کبھی نہیں بنی، یعنی حکومت کا نمبر اور حکومت کے مخالفین کا نمبر اس جگہ آ جائے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا جو خیبر پختونخوا میں ہو گیا۔ اور اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کچھ جگہوں پر کچھ جیتنے والوں کی، جو اپوزیشن کی جیتنے والے ہیں، ان کی جیت کو بھی چیلنج کر رہی ہے کہ ہمیں دھاندلی سے ہروایا گیا ہے۔ ایک چیز، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ کے سامنے میں تمام چیزیں رکھوں گا، اور پاکستان تحریک انصاف ظلم کرنے والوں کو رگڑا لگانے جا رہی ہے۔ دوسرا، میں نے اس سے پہلے کئی ویڈیوز میں تھمبنیل میں آپ کے لیے لکھ کر دکھایا تھا آپ کو کہ نواز شریف کے نام پر کاٹا لگ گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بار بار کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن رہے، ایک سے زائد بار بتایا، اور اب یہ خبر مسلم لیگ نون کے اندر سے آ رہی ہے، پارٹی کے اندر پھڈے کی سی کیفیت ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور مسلم لیگ نون کو جھٹکا لگانے والوں نے، اس سے زیادہ نہیں بول سکتے نا، تو جھٹکا لگانے والوں نے ایک جھٹکا اور دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، لڑکھڑاتی ہوئی پارٹی کو ایک جھٹکا اور دو۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے۔ تقریباً 20-22 آزاد کہیں اور ملوائے گئے ہیں، 20-22 آزاد کہیں اور ملوائے گئے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہنگ پارلیمنٹ ہے، نون کا نمبر سب ملا لے نون تب بھی حکومت نہیں بنتی، پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر، باقی تمام لوگ پاکستان پیپلز پارٹی ملا لے، حکومت نہیں بنتی۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے وہ الیکشن بیٹل کے، لیگل بیٹل کے نتیجے میں، معاف کیجیے گا، جیت جائے تو پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کے قابل ہے۔ ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، 2000 پوائنٹس ہمارا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس گر گیا ہے، خوفناک ہے۔ تو اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا۔ آپ نے کل شہریار آفریدی کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے پولیس آفیسرز کو، ڈی پی او کو، آر پی او کو، ایس ایس پی صاحبان کو کہ آپ اپنی بیلٹیں ٹائٹ کر لیں، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے جو ڈیپٹی کمشنر ہیں، یہ لوگ تو بیلٹ نہیں باندھتے، یہ اپنے ناڑے ٹائٹ کر لیں۔ ذرا آپ کو لگے گا کہ غیر پارلیمانی ہو گیا، لیکن شہریار آفریدی صاحب نے جب یہ بات کی ہے کہ وہ اپنے ناڑے ٹائٹ کر لیں اور ہم ٹائٹ کریں گے ان لوگوں کو، تو میں اس جگہ اس گفتگو کو شہریار آفریدی کے لیے درست سمجھوں گا۔ کوئی اور کرتا تو میں کہوں گا نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، لیکن شہریار آفریدی کے کیس میں کہوں گا درست ہے۔ ایک بندہ جس کا بھائی فوت ہو گیا، وہ بندہ تحریری درخواست دیتا ہے مجھے پیرول پر جانے دو، نہیں جانے دیتے۔ اس کا ایک اور بھائی فوت ہو گیا، وہ بندہ درخواست دیتا ہے، نہیں جانے دیتے۔ اس کی بہن فوت ہو گئی، وہ درخواست دیتا ہے، نہیں جانے دیتے۔ سب کو پیرول پہ رہائی ملی تھی اس سے پہلے، سب کو، حمزہ کو، شہباز کو، نواز کو، مریم کو، صفدر کو، خورشید شاہ کو، سعد رفیق کو، دوست مزاری کو، اور بھی لوگ ہیں، سب کو پیرول پہ رہائی ملی۔ اس شخص کے گھر میں 3 اموات ہوئیں اور اسے پیرول پر رہائی نہیں ملی تھی۔ یہ شخص اگر یہ بات کرے گا تو ٹھیک کر رہا ہے۔ پھر شیر افضل مروت تو لگی لپٹی رکھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ شیر افضل مروت کہتے خیبر پختونخوا میں پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ہم وارن کرتے رہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں سنا تھا تو ہر غلط ایف آئی آر کرنے والا اس کا خمیازہ بھگتے گا، آئی جی خیبر پختونخوا اس کا خمیازہ بھگتے گا۔
کیونکہ اتنی تگڑی حکومت خیبر پختونخوا میں بننے جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی اب ان کو اپنے حساب سے ٹریٹ کرے گی۔ وہ کہتے ہیں آئی جی کے پی، 3 RPOs ریجنل پولیس آفیسرز، 7 DPOs جیل جانے کی تیاری کریں۔ ایک بندہ نیولی الیکٹڈ MNA پاکستان تحریک انصاف کا رہنما، عمران خان کا قریبی ساتھی، وہی کہہ رہا ہے آئی جی کے پی 3 RPOs 7 DPOs جیل جانے کی تیاری کرے، میں خود آپ کے خلاف کیسز کی پیروی کروں گا، آپ کے خلاف کیسز میں چلاؤں گا، آپ نے ظلم کیا ہے ہم خبردار کرتے رہے، آپ نے وردی کی مٹی پلید کی، آپ نے پولیس سروس آف پاکستان کی عزت کو ملیا میٹ کیا، اور پولیس شہداء کا جو امیج تھا، لوگ محبت کرتے تھے پولیس سے ان شہداء کی وجہ سے، اس کو آپ نے ملیا میٹ کیا۔ لہٰذا شیر افضل مروت کہتے ہیں لہٰذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی حکومت سازی کے بعد پہلا کام یہ کرے گی کہ ہم کوشش کریں گے کہ سیاسی کیسز واپس نہ لیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ آئیں اور ثابت کریں، جن جن جرائم کا آپ نے ہمیں ذمہ دار قرار دیا آپ ثابت کریں۔ جدھر جدھر کوئی SHO DPO کیس ثابت نہیں کرے گا اس کے خلاف ہم حکومت میں آنے کے بعد پرچے کریں گے۔ میری پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے خیبر پختونخوا میں بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم چھپتے پھر رہے تھے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دوستوں کے گھروں پر، گھر سے باہر، اور پولیس ہمیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں اب ہم خیبر پختونخوا میں سامنے اور پولیس ہمارے آگے پیچھے پھر رہی ہے، پولیس والے معافیاں مانگ رہے ہیں، اور پولیس والے کہہ رہے ہیں جو ہم کر رہے تھے وہ ہم نہیں کر رہے تھے۔ یہ خیبر پختونخوا میں پولیس اس وقت کہہ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پھر آپ کو جو غلط تھا اس کو انکار کرنا چاہیے تھا، اب اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا ان پولیس والوں کو کہنا ہے۔ ایسے ہی عزائم آپ کو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے بھی نظر آ رہے ہیں، ماجی کے، وہ کہہ رہی ہیں وہاں کے پولیس آفیسر کی تصویر لگا کر، وہ جو حسن ہے اس کی تصویر لگا کر، کہ اس نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں، اس کو بھی جواب دینا ہوگا۔ خواجہ آصف کے NA-71 کے معاملے میں ہوا یہ ہے کہ اب روک لگا دی گئی ہے، تو ابھی وہاں سے یہ جو تھا نا خواجہ آصف جیت گیا، ابھی وہاں سے کوئی نہیں جیتا ہے۔ تو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ فارم 45 ہمارے دوست سیال کوٹ میں جن کی وجہ سے میں آپ کو یہ خبریں دیتا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے تمام فارم 45 ہم نے دیکھ لیے، جیو نیوز ان کی جیت کی خبر چلا رہا تھا، دیگر چینلز ان کی جیت کی خبر چلا رہے تھے، اور بعد میں خواجہ آصف جیت گئے، جیسے پچھلی بار عثمان ڈار سے جیتے تھے اسی طرح سے خواجہ آصف جیت گئے۔ تو ایک یہ ہو رہا ہے۔ دوسری خبر کا تعلق بھی خواجہ آصف سے۔ خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ ساؤنڈ بائٹ کیمرے پر آ کر آن ریکارڈ یہ بیان دے دیا ہے، بول دیا ہے اپنے منہ سے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن رہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے میاں شہباز شریف۔ اب یہ خواجہ آصف نے کہا، اور پارٹی کے اندر پھڈے جیسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ نہیں، اس سے تو کارکن ڈی مورلائز ہو جائے گا، اس سے لوگ ڈی مورلائز ہو جائیں گے، ہماری حکومت بنانے کی جو پوزیشن ہے اور ہم جو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے تو نواز شریف ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، اگر ہم یہ بتاتے رہیں گے تو ہمارے پاس لوگ آنے کی طاقت، حیثیت وہ الگ ہوگی، شہباز شریف کے نام پر الگ ہوگی۔ تو نون لیگ کہہ رہی ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اب وہ کہیں نا کہ نہیں جی نواز شریف ہوں گے، کہو نواز شریف ہوگا، شہباز شریف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نواز شریف کے نام پر کاٹا ہے، کہیں اور سے بھی کاٹا ہے، اور زرداری صاحب کی طرف سے بھی کاٹا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہہ دیا نواز شریف نہیں، اگر اس اتحاد میں آئیں گے اور ہمیں ملا کر حکومت بنانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے تو ہم تب بنائیں گے مل کر حکومت جب یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر 2.5 سال کا، میں آپ کو کل بتا رہا تھا، آج کے اخبارات خبریں دے رہے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 2.5 سال کی وزارت عظمیٰ، اب اس میں بھی پھڈا یہ پڑا ہوا ہے کہ پہلا 2.5 میرا، بعد والا 2.5 تمہارا۔ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ پہلا 2.5 میرا، کیونکہ دونوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ 5 سال پورے ہوں گے۔ بہت ہی افسوسناک ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، جمہوریت 5 سال کی پوری ہونی چاہیے، تو لیکن اگر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں جی نہیں ہوتا تو بہت ہی افسوسناک ہے، لیکن دونوں کو یقین نہیں ہے خود کہ 5 سال پورے ہوں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اپنی قانونی عدالتی لڑائی کے نتیجے میں یقین رکھتی ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اب بھی بار بار پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ حکومت ہم بنائیں گے، اور کچھ لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، ان کو حکومت بنانے نہیں دی جائے گی کیونکہ کچھ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ان کے آنے سے رک جائیں گی، اس لیے ان کو حکومت نہیں بنانے دی جائے گی۔ اب یہ والا کام ہے، اس کام میں
آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں میں کہیں اور سے بھی ایک روک آئی نا، اس لیے شہباز شریف کا نام آیا ہے۔ ایک کام اور ہوا، یہ کام بڑا دلچسپ ہے۔ آپ نے دیکھا تھا شہباز شریف سے وہ جو کچھ ایم پی ایز نے ملاقات کی اور کچھ ایم این ایز نے ملاقات کی، 5 لوگ غالباً تھے ملنے والوں میں، اور وہ شہباز شریف سے ملے۔ ایک تو یہ فوری طور پر سامنے آیا ہے۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کو سبق سکھانے کے لیے ایک بات بتا دی گئی ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ مرکز میں والد گرامی ہوں اور صوبے میں صاحبزادی ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ، کوئی ایک ہوگا، بلکہ یہ تک کہہ دیا گیا ہے، ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایک ہوگا پورے شریف خاندان سے، یا تو مرکز میں ہوگا یا صوبے میں ہوگا۔ تو اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتی، یعنی پنجاب میں حکمرانی ان کی پہلی ترجیح ہے، مرکز ان کی دوسری ترجیح ہے، پہلی ترجیح نہیں ہے۔ تو شریف خاندان، خاص طور پر مریم نواز شریف کی پہلی ترجیح جو ہے وہ پنجاب ہے۔ ایسے حالات ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہوا کیا، ان لوگوں کو ایک اور جھٹکا کیا دیا گیا۔ کہنے کو تو یہ جھٹکا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جھٹکا ہے کہ ان کے آزاد، اب میں یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں، یہ خبر سب سے امپورٹنٹ خبر ہے۔ یہ خبر جو ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پس پردہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم این ایز، ایم پی ایز ملوائے گئے ہیں پراپرٹی ٹائکون سے، جو استحکامی پراپرٹی ٹائکون ہے اس سے ملوائے گئے ہیں، اور اس سے ملوا کر بات چیت کی گئی، اور اس کی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ دیر میں آ جائے گی۔ تو یہ کیوں کروایا گیا ہے؟ سیاسی حلقوں میں تو یہ خبر موجود ہے، اس کے ذریعے یہ میسج دلوایا گیا ہے کہ آپ کو نہیں دلوائے جائیں گے تمام لوگ، آپ سے منوانا ہے جو کچھ، کسی اور کو اگر مل جائیں گے تو آپ کو بات باندھنی پڑے گی۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ استحکام کا پراپرٹی ٹائکون بھی پنجاب کی جو پگ ہے وہ اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہے، اور استحکام کا پراپرٹی ٹائکون بھی تیار ہے، مریم نواز شریف بھی تیار ہے، اور ایک بندہ اور تیار ہے۔ یہ بندہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ہے، مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ بندہ مسلم لیگ نون کے 5 بڑوں کی چوائس نہیں ہے، یعنی کہ نواز شریف کی، شہباز شریف کی، مریم کی، حمزہ کی، ساگڈار کی، یہ بندہ چوائس نہیں ہے۔ یہ بندہ ان سب کو بہت عزیز ہے، بہت قریبی ہے ان سب کا، لیکن ان لوگوں کو یہ بندہ اس چوائس کے لیے عزیز نہیں ہے کہ یہ پنجاب کی پگ اپنے سر پہ رکھے گا، مگر یہ بندہ کچھ اور حلقوں کو بہت عزیز ہے، اس کے کچھ اور حلقوں میں بہت تعلقات ہیں، اور حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں یہ بندہ اہم ترین کردار نبھاتا رہا ہے۔ پنجاب کی پگ اس کے سر پر بھی آ سکتی ہے۔ تو شریف خاندان جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں وزارت اعلیٰ کے لیے کنسیڈر کر رہا اس بندے کو؟ تو اس کا قصور ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ یہ بندہ شریف خاندان کا نہیں ہے نا، یہ شریف خاندان سے باہر کا ہے۔ تو یہ بندہ پنجاب کی پگ اپنے سر پہ رکھے، اس کا فیصلہ کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ اب مریم نواز شریف کے لیے شریف خاندان بڑا زور لگا رہا ہے کہ یہ وزارت اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ملے۔ ایک تو انہوں نے پہلی اس بارے میں کچھ باہر بتا دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو سبکی نہ ہو اس لیے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ مریم وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے، لیکن یہ بندہ بھی آ سکتا ہے۔ اب اگر یہ بندہ آ گیا تو نون لیگ کو ایسی فیس سیونگ تو مل رہی ہے کہ ہمارا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ان کا نہیں ہے، ان سے زیادہ ان کا ہے۔ تو اب نون لیگ کے لیے مصیبت ہے کہ یہ بندہ جو ہے، اس بندے کو لا بھی سکتے ہیں، روکنا بھی چاہتے ہیں، انکار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہ والی حالت ہے نون لیگ کی، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جو جھٹکا لگ رہا ہے، اس جھٹکے میں نون لیگ کے لیے بھی ایک جھٹکا موجود ہے، اور یہ کہیں اور ملوائے گئے ہیں۔ یہ ملوائے کیسے گئے ہیں اتنی آسانی سے؟ جو تھا نا قرآن پر حلف لینے والے لوگ، تو لوگوں نے قرآن پہ تو حلف لیا تھا، ساتھ میں ایک تحریری حلف نامہ بھی دے رکھا ہے۔ اب جن لوگوں نے تحریری حلف نامہ دے رکھا ہے ان کی مصیبتیں ہیں۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ووٹ پڑ گیا ہے، آپ کی جیت جو ہے وہ اب مشروط ہے اس حلف نامے کی وجہ سے، آپ کو آپ کی جیت مل جائے گی
یا گئی سیٹ آپ کی، یہ بھی دیکھا جائے گا. اور یہ حلف نامہ آپ کا جو ہے یہ آپ کے لیے اب ایک عدد مصیبت ہے، ہتھ کڑی ہے، اس کا استعمال بھی کیا جائے گا. تو یہ لوگ جو ہے یہ کہیں جا کر ملے ہیں کہ شہباز شریف سے بھی مل لیں گے جب ملوایا جائے گا. لیکن ابھی تک کھیل جو ہے وہ دلچسپ ہے. شریف خاندان کو جو مل رہا ہے وہ اس لیے نہیں مل رہا کہ شریف خاندان عزیز ہے، اس لیے کہ شریف خاندان کو سامنے رکھ کر کچھ اور ہونے سے روکنا ہے. یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. اور جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ بنی گالا میں سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر دی گئی ہے. وہاں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بڑے کان کھڑے ہو رہے ہیں. لوگ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ بنی گالا میں کچھ ہو رہا ہے. وہ جو فیصل جاوید خان کہتے تھے نا، یہاں کا موسم بدلنے والا ہے، یہاں کوئی آنے والا ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی بہت جلدی ہے، ابھی رکو ذرا، صبر کرو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.